آج کی سٹوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے والے جادو کی ہے جس کو یہودیوں نے کروایا۔ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر کے جنگوں میں شکست کھانے لگے تو یہودی ویسے ہی سازشوں میں مشہور ہیں، تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والا، اور وہ تھا جادو کا راستہ۔ مدینے کی خاموش راتوں میں یہودیوں کے قلعے میں ایک منصوبہ تیار ہوا کہ کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا جو سب سے خطرناک جادو ہے وہ کیا جائے۔ اس کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ مدینے میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ اچھا، وہ یہودی اور اس کی جماعت اور اس کے دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی اور ایسا حسد کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں اور جو ہے بت پرستی بھی چھوڑ کے اسلام میں آ رہے ہیں اور یہودی مذہب بھی چھوڑ کے جو ہے اسلام میں آ رہے ہیں۔ اس نے اور اس کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ روایت میں آتا ہے، مختلف احادیث کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا، کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کنگھی سے جمع کرے اور کنگھی کے کچھ دانت جو ہے دندان ہوتے ہیں وہ بھی اس نے لیے اور انہیں نر کھجور کے خوشے کا جو غلاف ہوتا ہے اس غلاف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بال مبارک اور اس پر جو ہے 11 گرہیں لگائیں، پھر گرہیں لگا کے کھجور کا جو خوشہ تھا اس کو اچھی طرح سے باندھا، زروان نامی کنویں میں اس کو پھینکوا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا کیا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حفاظت پہ فرشتے معمور، لیکن اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے، وجہ کائنات ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا۔ اچھا، وہ جادو ایسا نہیں تھا کہ جس سے وحی میں کوئی مسئلہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں کوئی بھولنے کا ذرہ برابر بھی کوئی معاملہ ہو، ایسا جادو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی جیسی اور سستی جیسی کیفیات طاری ہو گئی۔ تو ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے رب سے شفا کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے مالک مجھے جو ہے شفا عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب میں کہ 2 فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور دوسرا قدموں کی طرف بیٹھ گیا، ایک سرہانے پہ سر کی طرف، ایک قدم کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو پہلے فرشتے نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ جواب آیا لبید بن عاصم نے۔ پھر پوچھا گیا کہ جادو کس چیز پہ کیا گیا ہے؟ جواب آیا دونوں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اور آپ سے کو جو ہے نا یہ پورا دکھایا جا رہا ہے منظر خواب میں۔ کہا گیا کہ کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اس کو کھجور کے غلاف میں لپیٹا گیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے، وہ جادو جیسا چیز کہاں رکھی گئی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ زروان نامی کنویں میں۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو مجھ پر چھپی ہوئی تھی، میں دعا مانگ رہا تھا کہ یہ میری کیفیات کس وجہ سے ہیں، تو اللہ نے مجھ پر ظاہر کر دیا۔ 2 فرشتے آئے اور میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ میرے پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ زروان نامی کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو عجیب منظر تھا، اس کے پانی کا رنگ بدلا ہوا تھا جادو کے اثر کی وجہ سے، اور اس کے کھجور کے جو درخت تھے اس کے قریب جو ہے اس کنویں سے جن کو پانی لگ رہا تھا ایسے لگ رہے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، اور فضا میں خوف، گھٹن اور تاریخی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اس کنویں میں جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں میں تشریف لے گئے اور پھر جو ہے اس کنویں سے کھجور کا غلاف نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھجور کا غلاف لایا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے اور کنگھی کے دندانے تھے۔ پھر اسی وقت 2 صورتیں نازل ہوئی، اور قرآن کی آخری 2 صورتیں مضبوط اور طاقتور کہ اللہ نے بتا دیا اس واقعے کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس کسی پہ بھی جادو ہو جائے وہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھے، اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے یکفی کا من کل شیء کہ یہ 2 صورتیں ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جادوگر نے
11 گرہیں لگائی ہوئی تھی ایک دھاگے میں اور اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ اب معوذتین کی بھی 11 آیات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے گئے، دوسری آیت پڑھی، دوسری گرہ کھل گئی، تیسری پڑھی، تیسری گرہ خود بخود کھلنے لگی۔ اس طرح ایک ایک کر کے 11 گرہیں کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے شفا مل گئی۔ سب سے عجیب جو اس واقعے میں کہ اللہ نے قرآن اتارا اور بتا دیا کہ جس کسی پہ بھی جادو ہو تو وہ کیا کرے، سورہ فلق اور سورۃ الناس کا اہتمام کرے، اور بڑے سے بڑا جادو ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ اور اسی دونوں صورتوں والا پانی پیے، سورہ اخلاص بھی شامل کر لے، ایک حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی بھی شامل کر لے، اور اسی جو ہے پانی پیتا رہے، اور روزانہ کوشش کرے 21 دفعہ، 11 دفعہ، 41 دفعہ سورۃ الفلق اور آیت الکرسی پڑھے، 21 دفعہ، 11 دفعہ، 41 دفعہ روزانہ اس کا اہتمام کرے۔ چند دن آپ اہتمام کریں، آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس واقعے کے بارے میں اماں عائشہ الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کنویں کو خشک نہ کر دیں اور اس شخص کو سزا نہ دی جائے؟ سوچو اگر آج ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم کتنا سخت بدلہ لیتے۔ اللہ کے نبی جو رحمت عالم تھے فرمایا اللہ نے مجھے اس جادو سے شفا دے دی اور میں نہیں چاہتا لوگوں میں شر اور فساد پھیلے۔ پتہ چل گیا تھا کہ وہ خبیث جو ہے یہودی لبید بن اعصم کی یہ کاروائی تھی، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا۔ اچھا، بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو مٹی سے بھروا دیا، کیونکہ وہ جادو زدہ ہو گئی تھی، اس کے پانی میں بھی اثر تھا۔ اس واقعے میں میرے عزیزو ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جن کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا، وہ عاملوں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، ان کے در پہ حاضر دے رہے ہیں۔ اور بھائی اللہ نے قرآن اتارا، صرف یہ 2 صورتیں اتاری جس میں نظر بد کا بھی علاج ہے، جادو کا بھی علاج ہے۔ اگر آپ پہ جن ہے، اللہ کی قسم صاف صریح کئی احادیث ملتی ہیں کہ جس پہ جن ہو وہ آیت الکرسی کا اہتمام کرے، جن کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو تکلیف دے سکے۔ تو جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو یہ مزار والا کیا کر سکے گا؟ تو بھائی جب بھی آپ کو تکلیف ہو مسجد میں جاؤ، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو، صدقہ دو۔ حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ علماء نے تو پوری کتابیں لکھی ہیں، رد البلاء بالصدقہ، صدقے کے ذریعے بلاؤں کو دور کریں۔ 200 عربوں نے واقعات لکھے ہیں۔ آپ صدقہ دیں، آپ سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں، آیت الکرسی آپ روزانہ 11 دفعہ پڑھیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس روزانہ 11 دفعہ پڑھیں، اور جو ہے وہی پانی آپ استعمال کریں۔ پھر دیکھیں 21 دن 41 دن میں کیسے آپ کا جادو نہیں اترتا، مگر آپ کو پاک رہنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ٹی وی بھی دیکھنا ہے، ڈرامے بھی دیکھنی ہے، شرابیں بھی پینی ہے، عورتوں کے پاس بھی جانا ہے، اور پالنے والے کو ناراض بھی کرنا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے۔ نہیں، جب تک خالق دل، خالق کائنات آپ سے ناراض ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے بلاؤں کو دور نہیں کر سکتی۔ اور اگر آپ نے کسی مظلوم کی بددعا لی ہوئی ہے تو اس سے جاؤ اور معافی مانگو، بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ مظلوم کی بددعا نسلوں تک پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے والا بنائے، تاکہ جو جعلی عاملوں کی دکانیں ہیں یہ بند ہوں۔ ارے ان کی خود اتنی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، داڑھی منڈے ہوئی ہیں، نمازوں کا نہیں پتہ، نماز میں جو ہے دعائے قنوت کا ان کو نہیں پتہ، عشاء میں کتنی رکعت ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں پتہ، آیت الکرسی تک نہیں پڑھنا آتی، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، گلے میں ہار ڈالے ہوئے کہ تو میرے پیر کا جو ہے کیا کہتے ہیں جوتا ہے، گلے میں پیر کا جوتا باندھا ہوا ہے۔ تو بھائی ایسے لوگ اللہ کے ولی نہیں ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ یہ دھاگوں والے، منتوں والے، جیسے ہندو مندروں میں دھاگا باندھتے ہیں منت کا، ہم سارے کے سارے کیونکہ پیچھے ہندوؤں کی اولاد ہیں تو ہندوستان والوں پہ تو یہ اثرات بہت ہیں، لیکن پاکستان میں بھی اثر اتنا آیا ہوا ہے، کوئی جو ہے کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ بھائی جب بھی تکلیف آئے استغفار کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکالتا ہے۔ اذن تکفا ہموں کا، حدیث کے الفاظ ہے کہ درود شریف پڑھنا تجھے ہر غم سے نکال دے گا، ہر مصیبت سے نکال دے گا، ہر بلا سے نکال دے گا۔ آپ اہتمام کریں استغفار کا، درود شریف کا، اور گناہوں سے بچنے کا۔
اللہ تعالی ہم سب کو 100% گناہوں سے بچا دے۔ قرآن کی ایک آیت آخر میں غور سے سنیں، حدیث میں آتا ہے بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کہہ رہا ہے جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میرا نافرمان بنے گا، قرآن کو بھول جائے گا، ذکر کرنا بھول جائے گا، استغفار کرنا بھول جائے گا، گناہوں میں ڈوب جائے گا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور بضرور اس کی زندگی کو جگڑ دوں گا، تلخ کر دوں گا، اس کو کھانے میں بھی لذت نہیں ملے گی۔ تو بھائی جس سے پالنے والا ناراض ہو، خالق دل ناراض ہو، یہ دنیا کی تمام چیزیں اسے خوشی نہیں دے سکتی۔ یہ عاملوں کی کیا اوقات ہے، یہ مزار والوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ آپ کی پریشانیاں دور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنائے، نہ کہ کسی مزار والے کا بھکاری بنائے۔ ہم مزار والے کو مانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی عزت ہمارے نزدیک اپنے والدین سے زیادہ ہے، لیکن مزار والے سے نہیں مانگتے۔ اللہ تعالی ہمیں مزار والے کی عزت کی توفیق دے اور مزار والے سے مانگنے سے بچائے۔ یاد رکھیں اللہ کہہ رہا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، مگر جو شرک لے کے آئے گا، میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں بھائی، اس میں کئی حدیثیں بیان ہوئی ہیں، کیا پتہ کسی کے دل پہ لگ جائے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ شیطان روکنے کی بھی کوشش کرے گا، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔